ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں ایک ذات ہے اور دوسرا حق۔ حق کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مایوسی تو پھر بنتی ہی نہیں۔ وہ ہے نا خالق غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے اللہ کے اس انداز کلام پر بہت پیار آتا ہے کہ اللہ خود کو تمہارا بہترین دوست کہتے ہیں، جو ہر وقت ہر حال میں ہماری پکار کا انتظار کرتا ہے۔ تو جسے اللہ اتنا چاہتا ہے اسے اللہ اس دنیا کی بے معنی خواہشوں کے پیچھے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پر ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارا اندر مضبوط کرنے کو آتی ہے، تمہیں اللہ سے جوڑنے آتی ہے، تاکہ تم یقین رکھو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے نا، تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب، کہاں، کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور کیا بھی مدد بھی۔ کیسے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کرتی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ موت سے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق اللہ اور انسان کے درمیان جو قائم ہوا وہ محبت کا ہے، محبت کا تھا اور محبت کا ہی رہے گا۔ ہم تو اس کا مان سلامت رکھ ہی نہیں پاتے، مگر حیرت ہے اس کی محبت پر۔ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز سے دور رہنے کو کہے تو دور رہا جائے۔ وہ ہتھیلی پر جو رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ اور خوف ایک طرف، تو کیا اسے جدا ہو کر سکون کی نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ جہاں تک اس عارضی دنیا کی عارضی چیزوں میں سکون کی تلاش ہے تو وہ بھی ایک وقت تک خوشی دینا ختم کر دے گی۔ ہم جو سمجھتے ہیں جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان میں ہم سکون ڈھونڈیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ وقت، بس کچھ وقت تک خوشی ہوگی، لیکن سکون اسی سے جڑ کر ملے گا، اور اس سے جو جڑ جائے اس کی ہر چیز کے انداز میں اللہ خود ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیکھے تو اللہ کی نظر سے، وہ کچھ سنے تو اللہ کی نظر سے، وہ کچھ کرے تو اللہ کی نظر سے۔ اس طرح کی محبت جس کو ہو جائے تو بس وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا انعام پائے گا انشاءاللہ۔ اور جس کا رابطہ کائنات کے مالک سے ہو جائے تو وہ مالک خود اس کے ساتھ ہر جگہ کھڑا محسوس ہوگا۔ اللہ سے بڑی شدت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت کے لیے چن لے، ویسا بنا دے جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم پر اس دنیا کی حقیقت عیاں کر دے ہمارے اس دنیا سے جانے سے پہلے۔ آمین۔